اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے گفتگو کا، اور اشارہ ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ہدایت کا منشور بنایا ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام نسلوں کے لیے و تمام بشریت کے لیے، اور یہ ہدایت کا جامع منشور انسانی حیات کو اپنے نقطۂ کمال تک اور مقصد تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اس کا مرکز و محور خداوند تعالیٰ نے حکومت الہی و نظام الہی کو قرار دیا ہے، جس کے تحت و جس کے تابع پوری حیات بشری بسر ہونی ہے و گزرنی ہے۔ ہدایت الہی کی اتباع کا حکم دیا ہے اور حکومت الہی کے قیام کا خدا نے فرمان دیا ہے کہ تمام انبیاء و تمام اوصیاء و جانشین انبیاء کے و پیروکار سب و امتیں مامور ہیں، واجب ہے ان پر کہ وہ نظام الہی و حکومت الہی قائم کریں، اور ساتھ ہی یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ آپ غیر الہی حکومت اختیار نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے، جسے طاغوت کہا ہے۔ طاغوت حد الہی کو تجاوز کر کے اور انسان خود اپنے لیے قانون بنائے، حکومت بنائے، ڈھانچہ بنائے، وہ چیز جو اللہ کا حق ہے وہ خود انسان بنا لے، اگر یہ طاغوتیت ہے۔ غیر الہی نظام و غیر الہی حکومتیں قرآن کی زبان میں طاغوت ہیں، و طاغوت سے اجتناب و طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات کے اندر غیر الہی حکومت کے انکار کا پر اکسایا گیا ہے کہ جب تک انسان غیر الہی حکومت کا انکار نہ کرے الہی حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، لا سے دین کا شروع ہونا، لا سے اسلام کا شروع ہونا، لا سے ایمان کا آغاز ہونا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک غیر الہی و طاغوتی نظاموں سے انسان نکلے نہیں، بیزار نہ ہو، الہی نظام کے قیام پر اسے قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جو دین عملی طور پر لوگوں کو بتایا گیا ہے وہ آج مسلمانوں کے اندر رائج ہے، اس میں قرآن و دین سے ہی بہت سارے جواز نکال کر طاغوت کے ساتھ سمجھوتا، طاغوت کے ساتھ سازگاری و طاغوت کے ساتھ ہم آہنگی عین دین قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ قرآن ایک لحظے کے لیے طاغوتیت کو تحمل کرنے کے لیے، وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ اجازت دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ ایک لحظے کے لیے طاغوتیت کو تحمل کریں۔ سیرت انبیاء و سیرت ائمہ ہدیٰ و سیرت اولیاء بھی یہی ہے۔ چونکہ بعض ہماری حکومت الہی قرآن میں ہے، اسی طرح کی ایک بات حکومت الہی و نظام الہی سیرت انبیاء و سیرت ائمہ ہدیٰ میں کی جا سکتی ہے و کی جانی چاہیے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حکومت الہی کے اہم ترین منابع میں سے سیرت انبیاء و سیرت معصومین کو قرار دیتے تھے، اور امام خمینی کا یہ بھی استدلال تھا حکومت الہی و حکومت اسلامی کے بارے میں کہ جو شخص بھی منکر ہے حکومت الہی و حکومت اسلامی کا، وہ در حقیقت نبی رسول اللہ کو جھٹلا رہا ہے و ائمہ ہدیٰ کو جھٹلا رہا ہے، معصومین کو تکذیب کر رہا ہے، اور جو
تکذیب کرے قول سے یا عمل سے معصومین کی، رسول اللہ کی، وہ دین سے خارج ہے۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ جو حکومت الہی کا انکار کرے وہ دین سے خارج ہے۔ غیر الہی حکومتوں و غیر الہی نظام سے دوری و اس کے انکار کے لیے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ چند اور آیات ہیں جنہیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ از جملہ سورہ مبارکہ انعام میں سورہ انعام میں آیا 144 میں ہے، ایک سو چودہ، معاف کریں، سورہ مبارکہ انعام آیا 114۔ آیا 112، 113 اور 114، 115 بھی اسی مضمون سے متعلق ہے۔ انہیں تقریباً ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ آیا 112 سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان کو و شیاطین کو دشمن قرار دیا ہے۔ ہر نبی کا دشمن ہے، ہر راہ الہی پر چلنے والی ہر قوم کا، ہر امت کا دشمن ہے۔ کہ دشمن شناسی قرآن کا اصلی موضوع ہے، و جس طرح حکومت الہی کے قیام کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے، اسی طرح دشمن کی بھی پہچان کروائی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہچانیں، اور وہ دشمن آپ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ بھی دشمنی کریں اس کے ساتھ۔ دشمن کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ یہ گمراہی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی کی جائے۔ جو دشمن ہے دشمن ہے۔ البتہ یہ فرق کرنا ہے ہم نے کہ مخالف اور دشمن میں فرق ہے۔ ہم نے اپنے مخالفوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ دشمن عدو اور ہوتا ہے، مخالف اور ہے۔ دوست، مخالف اور دشمن 3 کیٹیگری ہیں۔ دوست آپ کا ہم سفر، نہ آپ کا ہم وطن یا آپ کا ہم قوم، آپ کا ہم نژاد، آپ کا ہم زبان، اسے نہیں قرآن دوست کہتا۔ دوست آپ کا ہم سفر، آپ کا ہم مقصد، آپ کا ہم فکر، یہ دوست ہے۔ اور جو آپ کا ہم سفر نہیں ہے، اس کا راستہ الگ ہے، آپ کا راستہ جدا ہے۔ وہ آپ کے راستے کو نہیں مانتا، آپ اس کے راستے کو نہیں مانتے، یہ مخالف ہے۔ دشمن وہ ہے جو آپ کی راہ کا مخالف اور آپ کی راہ میں آپ کے آڑے آتا ہے، آپ کو اپنی راہ سے ہٹاتا ہے، اپنی راہ پر چلنے نہیں دیتا، یہ دشمن ہے۔ عدو دور، جو دور ہے اور دور کرتا ہے۔ مخالف جو آپ کی راہ کو نہیں مانتا، اپنی راہ پہ چل رہا ہے اور آپ اپنی راہ پر چل رہے ہیں، یہ مخالف ہے آپ کا۔ اسے اپنا دشمن نہیں بنانا مخالف کو۔ آج ہم نے ایسے کیا ہوا ہے، مخالفین ہمارے دشمن ہیں و دشمن ہمارے دوست ہیں۔ یہ قرآن کے الٹ کام ہیں۔ مخالفین کو اگر آپ اپنا دوست نہیں بنا سکتے تو مخالفین ہی رہنے دیں، ان کو دشمن نہ بنائیں۔ یہ غلطی ہوئی ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ، بعض ہمارے غیر ذمہ دار لوگوں سے، بعض نادانوں سے، کہ انہوں نے مخالفین کو دشمنی کا موقع دیا ہے، یا مخالفین کو دشمنوں میں شامل کر دیا ہے، لا کھڑا کیا ہے۔ نہ، دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرو۔ دوستوں کے ساتھ دشمنی، شیعہ کی شیعہ کے ساتھ دشمنی، یہ دوستوں کی آپس کی دشمنی ہے۔ شیعہ و سنی دشمنی، یہ مخالفین کی آپس میں دشمنی ہے۔ یہ دونوں دشمنیاں احمقانہ ہیں، بے وقوفی کی دشمنیاں ہیں۔
شیعہ کا دوست ہو تو اس کا مطلب ہے دوست دوست کا دشمن ہے. اگر شیعہ سنی آپس میں مخالف دشمن ہوں تو یہ بھی بیوقوفی ہے، چونکہ مخالفین ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، نہ دشمن ہیں. اصل دشمن تمہارا وہ ہے جو تمہارے دین کا دشمن ہے، وہ دشمن جو تمہاری راہ کا دشمن ہے، تمہارے آئین کا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے. قرآن مجید نے بتایا وہ شیاطین کون ہیں جن کے ساتھ تمہیں دشمنی برتنی ہے. یہ اہم موضوع ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا ہوا، پہلے مفصل بحث بھی کی ہے. ایک عشرہ پورا گفتگو کا اس موضوع سے متعلق موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ موضوع بیان کیا گیا ہے. بہت اہم ہے آج کے انسان کے لیے، مومن کے لیے اس سے آگاہی، و خصوصاً جوانان کے لیے. دشمن کی پہچان بصیرت کا ایک حصہ ہے، شعور و بیداری کا ایک اہم حصہ، شعبہ دشمن کی پہچان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے انسانی شیطانوں اور جنی شیطانوں میں سے کچھ کو انبیاء کا دشمن قرار دیا ہے، ہر نبی کا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیاطین جنی اور انسی، ان کا آپس میں رابطہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے، اور یہ باطل نظریے و باطل راستے و باطل حربے تبادلہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں. یہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. البتہ اگر خدا نے انسانوں کو آزمانا نہ ہوتا اور انسانوں کو بنانا نہ ہوتا تو خدا ان شیاطین کو نابود کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کیا نہیں ہے. یہ انسانوں پہ چھوڑ دیا ہے، مومنین کے سپرد کر دیا ہے کہ تم دشمنوں سے تم نے نمٹنا ہے، نہ خدا نے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر خدا کا کوئی مشیت ہوتی تو یہ نہ کرتے یہ کام. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وہ شیطان و دشمن اپنا کام کریں گے اور تم اپنے واجبات و فرائض سے آگاہ رہو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. پھر یہ بتایا گیا کہ کون لوگ ہیں جو شیاطین کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. کیا خدا کے علاوہ حاکم کسی کو مانو گے؟ کیا خدا کے علاوہ کسی کے فیصلے، کسی کا آئین، کسی کا دین مانو گے تم؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ شیاطین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. طاغوت کو مانو گے؟ اللہ کی حکومت کو چھوڑ کر افغیر اللہ ابتغی حکما. کیا میں جستجو کروں خدا کے علاوہ کسی کو حاکم کے طور پر؟ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم بناؤں میں؟ جبکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. یہ وہ خدا ہے جس نے تفصیل کے ساتھ کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ. اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب پروردگار کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے، اور حق کے ساتھ اتری ہے، حق ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. شک کرنے والوں میں سے مت بنو، کنفیوز نہ ہو. اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں بنا سکتے. اللہ کے علاوہ جس کو اپنا حاکم چنو گے، الہی حکومت کے علاوہ کسی کو بھی حاکم بناؤ گے، وہ طاغوت ہوگا جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس طرح اللہ کی حجت تمہارے اوپر قائم ہے، وہ پوری ہے، اور امر الہی تمہارے اوپر ثابت ہے، تمت کامل ہے خدا و تبارک و تعالیٰ کا کلمہ یا فرمان. اس کے بعد بھی یہی مضمون ہے اس آیت کے اندر کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کی اتباع کی تو اس کے اندر گمراہی ہے. غیر اللہ کے علاوہ کسی کے پیچھے بھی چلو گے اس کے اندر گمراہی ہے، 100% کنفرم ہے، اس کے اندر گمراہی ہے تمہارے لیے. سورہ مبارکہ اعراف آیا 87 میں
اگر لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں، ایک گروہ اسلامی حکومت کا حامی ہو جائے اور ایک گروہ طاغوتی حکومت کا حامی ہو جائے، ہو سکتا ہے اسے، چونکہ شیاطین بھی فعال ہیں اور مبلغین نظام الہی بھی فعال ہیں، انبیاء بھی اسی معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں، شیطان بھی اسی معاشرے کے اندر فعال ہے۔ انبیاء لوگوں کو دین الہی کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور شیاطین دین طاغوت کی طرف و نظام طاغوت کی طرف بلاتے ہیں۔ خوب خواہ نخواہ عوام جو عموماً اندھی تقلید کرتے ہیں، بھیڑ چال چلتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بھیڑ چال کے تحت ممکن ہے ناسمجھی میں کچھ لوگ شیاطین کی راہوں پہ چال پڑیں۔ اگر لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں پھر کیا ہونا چاہیے؟ وَإِنْ كَانَ آیا 87 میں 87 میں سورہ مبارکہ اعراف، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، رسول اللہ کو فرمانے کہ اگر جو آئین جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے جا کر پہنچایا، ایک گروہ، ایک طائفہ، امت کا ایک حصہ، قوم کا ایک حصہ، وہ آپ کے اوپر ایمان لے آیا، الہی نظام پر ایمان لے آیا، بما ارسلت بہ، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، ایک گروہ اللہ کے آئین پہ و قانون الہی و نظام الہی پہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نہیں لایا، اس وقت کیا کریں؟ فَاصْبِرُوا، استقامت دکھاؤ، قائم رہو اپنے موقف کے اوپر، کم ہو، تھوڑے ہو تو بھی، زیادہ ہو تو بھی، اور جو لوگ نہیں ایمان لائے ان کی وجہ سے گھبراؤ نہیں، ترک نہ کر دو آئین الہی و نظام الہی کو، نہ، آپ قائم رہو، جو نہیں مان رہے ان کی وجہ سے آپ آئین الہی کو ترک مت کرو۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور انتظار کرو، صبر کرو، قائم رہو، دیکھو کہ خدا کیا حکم کرتا ہے، خدا کیا فیصلہ کرتا ہے دونوں گروہوں کے درمیان۔ جو اللہ کی راہ پر و رسول اللہ نے جو آئین بیان کیا ہے اس پر ایمان لے آیا ہے، اور وہ گروہ جس نے اس آئین کو نہیں مانا۔ ہمیشہ ہر ملک کے اندر دو گروہ ہیں، ایک گروہ مائل ہے حکومت الہی کی طرف اور ایک مائل نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ گزشتہ الیکشن جو ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں بعض عجیب کام بھی ہوئے ہیں، حیرت انگیز قسم کے کام۔ ایک تو خود ویسے ہی جادوئی الیکشن ہوئے ہیں، چھوڑ دیں، رہنے دیں، ٹھیک ہے، جادوئی قسم کے الیکشن ہوئے ہیں اور نتائج ان کے عجیب و غریب۔ علاوہ اس کے اور بہت سارے کام اس کے حاشیے میں انجام پائے ہیں جو اصل موضوع سے کہیں زیادہ مہم ہیں، اہمیت ان کی زیادہ ہے۔ ووٹروں سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، اتنے ووٹر نہیں تھے جتنے ووٹ پڑے ہیں۔ اب یہ تو ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں۔ بعض اس دوران ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جو دقت و غور طلب ہیں، سنجیدہ انسان ان کو بڑے اہمیت دیتا ہے، غور سے دیکھتا ہے۔ اسی دوران بعض چینلز نے اور بعض ویب سائٹس نے سروے پیش کیا، یعنی انہوں نے پاکستانی جوانوں سے، جوان طبقے سے ملکی نظام کے بارے میں سوال کیا۔ انٹرنیٹ پر بھی آئے دن یہ سروے ہو رہے ہیں اور مختلف چینلز بھی یہ سروے کرتے ہیں، اور کچھ کمپنیاں ہیں جن کا کام ہی سروے کرنا ہے۔ عام لوگوں سے پوچھتے ہیں، رائے لیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہر قسم کے ہر طبقے سے سوال کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتے ہیں، دیہاتیوں سے سوال کرتے ہیں، شہریوں سے پوچھتے ہیں، مذہبیوں سے پوچھتے ہیں، سیکولر لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ فرض کریں 1000 آدمی سے انہوں نے سوال کرنا ہے، 1000 آدمی، 1000 اسٹوڈنٹ سے
1000 مذہبی طبقے سے، 1000 خواتین سے، 1000 جوانوں سے. یہ سروے کا ایک اپنا خاص طریقہ ہے، سٹینڈرڈ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستانی سوسائٹی اور اس کے مختلف طبقات کی سوچ کیا ہے، کیا سوچتے ہیں. یہ آئے دن یہ کام ہوتا رہتا ہے، اخباروں میں بھی اس کے نتائج آتے ہیں. اتنے قابل بھروسہ نہیں ہوتے یہ سروے، بعض من گھڑت ہوتے ہیں، بعض جعلی ہوتے ہیں، بعض وہ جان بوجھ کر اس طرح کے، مثلا حکومت کتنی مقبول ہے، فلاں چیز کیسے ہے، مختلف ویب سائٹ پر آیا پرویز مشرف کا ٹرائل ہوگا، فلاں ہوگا نہیں ہوگا، لوگ اس پہ رائے دیتے رہتے ہیں. وہ رائے دینے والے بھی بعض سنجیدہ ہوتے ہیں، بعض ایسے مشغلہ ہوتا ہے ان کا. لیکن کچھ موضوعات ایسے سنجیدہ ہیں جن پر سروے سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسے سر عام نہیں ان کو پیش کیا جاتا. الیکشن کے دنوں میں ایک سروے جو ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے کس قسم کے نظام کی ضرورت ہے. چونکہ پاکستان میں بدل بدل کے 2 نظام آتے رہے ہیں، ایک جمہوریت اور ایک آمریت، ڈکٹیٹرشپ، فوجی حکومت اور سول حکومت، یہ بدل بدل کے پاکستان میں آتے ہیں. انہوں نے باریاں رکھی ہوئی ہیں. اب اگلی باری فوج کی ہے، 5 سال مسلم لیگ ہوتی ہے، 5 سال پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور 10 سال فوج ہوتی ہے. ابھی 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کر لیے ہیں، 5 سال مسلم لیگ کے ہیں، اور عموماً فوج مسلم لیگ سے ہی اقتدار لیتی ہے. یہ بھی بھٹو کے زمانے میں البتہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے لیا تھا، لیکن باقی زمانوں میں سب مسلم لیگ سے لیتے ہیں. یعنی مسلم لیگ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فوج کے حوالے اقتدار کر دیں. اگلی باری فوج کی ہے، اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا. فوجی تیار ہیں یا تیار نہیں ہے، لیکن سابقہ روٹین کے مطابق باری ان کی ہے. اس لیے پاکستانی جوانوں سے، جوان طبقے سے، جو مذہبی بھی نہیں تھے زیادہ، با تصویر سروے تھا یہ، یعنی ان تصاویر سے بھی لگ رہا تھا کہ مذہبی طبقہ نہیں ہے یہ. مثلا خواتین ہیں ایسی یونیورسٹی کی بے حجاب، جوان ہیں ان کے حلیے اس طرح کے ہیں کہ مذہبی جوان نہیں لگتے اپنے چہرے مورے سے. اور ان سے انہوں نے یہ پوچھا، سوال کافی تعداد سے پوچھا، شاید 10,000 جوانوں سے یہ سوال کیا گیا. 10,000 جوانوں میں حیرت انگیز طور پر یہ جواب انہوں نے دیا. یہ سیکولر جوان، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر نہ آمریت کامیاب ہے اور نہ جمہوریت کامیاب ہے. اس طبقے نے 90% طبقے نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اسلامی حکومت بہتر رہے گی پاکستان کے لیے، جو ابھی تک قائم نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس سروے میں یہ جواب دیا. میں نے عرض کیا کہ یہ اتنے قابل بھروسہ نہیں ہوتے، ان کو دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا. جعلی بھی ہوتے ہیں، من گھڑت بھی ہوتے ہیں، خاص فضا سازی کے لیے بھی ہوتے ہیں. لیکن جس منبع نے یہ کام کیا ہے وہ بھی دینی نہیں ہے، مذہبی لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، پروفیشنل لوگوں نے کیا ہے، کاروباریوں نے کیا ہے یہ کام. جس طبقے سے سوال کیا گیا وہ بھی کوئی دینی مدرسوں میں جا کر یہ نہیں سوال پوچھا گیا. کہ البتہ یہ یقینی ہے کہ دینی مدرسوں میں اگر سوال کیا جاتا تو وہ 100% جمہوریت ہی کے حامی ہوتے، چونکہ دینی جماعتیں سب جمہوریت کے پیچھے گامزن ہیں. لیکن انہوں نے عام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، جوانوں سے، پڑھے لکھے جوانوں سے سوال کیا، جن میں سے 90% ظاہراً، یعنی حیرت انگیز چیز تھی یہ کہ 90% پاکستانی جوانوں نے یہ رائے دی ہے کہ اسلامی نظام بہتر ہے پاکستان کے لیے باقی نظاموں سے، جمہوریت اور آمریت کی نسبت یا فوجی نظام کی نسبت جو ہمارے اوپر ہوا ہے. غرض یہ کہ عرب معاشرے کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، رجحان 2 قسم کا ہوتا ہے لوگوں کے اندر. کچھ لوگ اسلامی نظام کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. اگر یہ ہو جائے، قوم 2 حصوں میں بٹ جائے، تو جو اسلامی حکومت پہ ایمان رکھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ دستبردار ہو جائیں؟ نہ، وہ صبر کریں، وہ استقامت دکھائیں اور منتظر رہیں کہ خدا کیا فیصلہ کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ واللہ خیر الحاکمین، اور مطمئن رہو کہ خدا بہترین حاکم و فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی خدا نے جو فیصلہ کرنا ہے اب اس کے انتظار میں رہو، تم اپنی راہ پر قائم رہو، صابر رہو، صبور رہو،
اور استوار رہو اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو تم کہ خدا نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں پہلے ظاہراً سورہ مائدہ پڑھ چکے ہیں جی، سورہ مبارکہ مائدہ اس سے پہلے ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ فرمائیں، سورہ مبارکہ مائدہ آیا 67 اور 68، 67 اور 68 پنجابی میں، 67 اور 68، 67 اور 68۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آشنا آیت ہے خصوصاً شیعوں کے لیے، اور اس پر شاید آپ نے بھی ٹھیک ٹھاک نعرے لگائے ہوں گے ابھی تک، لیکن صرف نعرے ہی لگائے ہیں اس آیت پر، باقی سمجھے نہیں اس آیت کو۔ حقیقت یہی ہے، شیعہ نہیں سمجھ سکا ولایت کو، سب سے دور شیعہ ہی کھڑا ہوا ہے نظام ولایت سے، جس کی زبان پر ولایت ہے، جھگڑا ہے، لیکن ولایت سے عملاً نظام ولایت سے بہت دور ہیں۔ یہ آیا شان نزول اس کا رسول اللہ کی حیات مبارک کے آخری آیت، سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ حیات مبارک رسول اللہ میں آخری وحی جو نازل ہوتی رہی ہے وہ سورہ مائدہ میں ہے۔ ان کے سب سے پہلی جو آیات ہیں وہ کس سورہ میں ہیں؟ سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جو تیسرے سورہ میں، 30ویں سورہ میں، 30ویں پارے میں۔ اور سب سے پہلے جو سب سے آخر میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مائدہ میں ہیں، 5واں سورہ اور 6واں پارہ ہے۔ آخری آیات رسول اللہ پر یہ نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے بعد بھی چند آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن آخری آیات میں سے یہ ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ہمارے پیغمبر جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اسے آپ پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو آپ نے اپنی رسالت انجام نہیں دی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ یہ پیغام پہنچا دیں، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا، خدا محفوظ رکھے گا آپ کو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ قل یا، اس کے بعد ہے، اس آیت میں بحث ہے، کافی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حکومت، یہ اتفاقاً حکومت ہی کی آیت ہے، حکومت الہی کی آیت ہے۔ جب ہم آئیں گے حکومت الہی زمانہ غیبت میں، اپنے زمانے میں، وہاں انشاءاللہ بیان ہوگی، یا اس سے پہلے کہ حکومت الہی بعد از رسول اللہ، اس کے لیے یہ آیت ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آیا 68 میں ہے، قل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کی آیا 113، پہلے یہ آیا پڑھ لیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیا 68 میں خداوند تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، کیوں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اصل میں ایک جھگڑا تھا یہود اور نصارہ میں، آپس میں نزاع۔ عیناً یہود اور نصارہ کے بعض مسائل ایسے ہی ہیں جیسے شیعہ سنی کے ہیں آپس میں۔ دونوں بنی اسرائیل تھے اور دو فرقے تھے، ایک حضرت موسیٰ کے پیروکار اور ایک حضرت عیسیٰ کے پیروکار، ایک تورات کے پیروکار اور ایک انجیل کے پیروکار، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف، نہیں مانتے ایک دوسرے کو۔ یہود نصارہ کو نہیں نصارہ کہتے ہیں نصرانی، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی، جن کو یہاں ہم پاکستان میں عیسائی کہتے ہیں، مسیحی۔ اور یہود یا کلیمی ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔
ان میں آپس میں ہر بات پہ جھگڑا تھا، اور دونوں مسلمانوں کے مقابلے میں البتہ متفق ہو جاتے تھے، اسلام کے مقابلے میں دونوں ایک ہو جاتے، جس طرح آج بھی ایک ہیں۔ آج بھی عیسائیت اور یہودیت مسلمانوں کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں ملت واحدہ ہیں، لیکن آپس میں شدید اختلاف ہے ان کا۔ آپس کا اختلاف قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیا 113 میں۔ توجہ فرمائیں، اس آیت کو بہت غور سے سنیں آپ، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کا ماجرا، یہود کا ماجرا، نصارہ کا ذکر قرآن میں اس لیے تاکہ مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جائے کہ یہ ان کے رویے تھے، یہ ان کی دینداری تھی، وہ اس طرح سے آپس میں الجھتے تھے، ان باتوں میں جھگڑتے تھے، یہ مسائل و انحرافات و گمراہیاں تھیں، تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں یا ایھا الذین آمنو ان کے اندر یہ مسائل نہ ہوں۔ لیکن آج ہم غور کریں تو مسلمانوں میں ان سے زیادہ، بنی اسرائیل سے زیادہ شدت کے ساتھ وہی خرابیاں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں تھیں، جس وجہ سے وہ ذلیل ہوئے ہیں، اور آج وہی خرابیاں کہیں بڑھ کر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ توجہ فرمائیں، یہ جھگڑا تھا ان کا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، سورہ بقرہ آیا 113۔ یہود کا یہ کہنا تھا کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قالت الیہود، ملت یہود، فرقہ یہود، مذہب یہود، اس کے علماء، خطیب، منبری، ان کا کیا کہنا ہے، یا اس کے پیروکاروں کا کیا کہنا ہے، یہ نصرانی، یہ عیسائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہیں، فضول ہیں، یہ نہ دنیا میں ان کا کچھ ہے اور نہ آخرت میں ان کا کچھ ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى، نصرانی، عیسائی، ان کا یہ کہنا تھا لیست الیہود علی شیء، یہود کچھ بھی نہیں ہے۔ یہود نصارہ کی نفی کرتے ہیں اور نصارہ یہود کی نفی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کہنا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی جنگ، ایک دوسرے کی نفی، کہ انہوں نے کہا کہ تم خدا کے برگزیدہ نہیں ہو، انہوں نے کہا تم خدا کے برگزیدہ نہیں ہو۔ یہ ان کو کہتے تھے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، وہ انہیں کہتے تھے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وہ انہیں کہتے تھے تم دیندار نہیں ہو، کافر ہو، یہ ان کو کہتے تھے تم کافر ہو۔ لیست قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یعنی حق پر نہیں ہے نصارہ، صحیح راہ پر نہیں ہے نصارہ، اللہ کے تابع نہیں ہے نصارہ، یہود ہیں۔ اور یہی عیناً ہو بہو یہی جواب مقابلہ نصارہ کرتے کہ لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، در حالی کہ دونوں کے پاس کتاب ہے، ایک کے پاس تورات، ایک کے پاس انجیل ہے، اور اب قرآن آ گیا ہے، دونوں کے بعد قرآن ہے، وہ قرآن بھی ان کے پاس ہے، یہود کے پاس بھی اور نصارہ کے سامنے قرآن بھی موجود ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، توجہ فرمائیں کہ یہ جھگڑا ذکر کر کے یہود و نصارہ کا مناظرہ جگہ جگہ، گھر گھر، یہودیوں کے مرکز کو کہتے ہیں کنیسہ، نون کے ساتھ کنیسہ، اور عیسائیوں کے مذہبی مرکز کو کہتے ہیں کلیسا، لام کے ساتھ، کلیسا اور کنیسہ۔ کلیسا و کنیسہ کا جھگڑا ہے آپس میں، اور مناظرے ہیں شدید ان کے آپس میں، تاریخی مناظرے، لڑائیاں و جنگیں ان کی بھرپور، فرقہ واریت ان دونوں کے اندر انتہا کو پہنچی، صدیوں کے اندر رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے ہی یہ آپس میں فرقہ واریت میں الجھے ہوئے تھے۔ اسلام کے آنے سے ان کو ایک نیا ایشو ملا اسلام کے نام پر، لہٰذا آپس کی دشمنیاں کم کر کے اسلام کے ساتھ زیادہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی، ورنہ آپس میں ان کی دشمنیاں بہت اوج پہ پہنچی ہوئی تھی، قتل کرتے تھے یہ بہت ایک دوسرے کو، فراوان قتل عام، ہزاروں لوگ انہوں نے ایک دوسرے کے قتل کیے ہیں۔ وہ حتیٰ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو، عیسیٰ کو بھی قتل کیا ہے ہم نے، یعنی ہم نے عیسائیوں کے رہبر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ یہود کا نظریہ ہے، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں کر سکے یہ کام۔ خوب یہ جھگڑا، یہ مناظرے، یہود کا کہنا ہے نصارہ کو تم کچھ بھی نہیں ہو، ان کا کہنا ہے انہیں تم کچھ بھی نہیں ہو۔
قرآن فرما رہا ہے کہ کذالک قال الذین، جس طرح کا یہ جھگڑا ہے اسی طرح کا جھگڑا وہ لوگ کرتے ہیں الذین لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی انہی جیسے قال الذین مثل قولہم، یہی باتیں جو یہود و نصارہ میں ہیں، ہر لا علم و ہر نادان و ہر جاہل قوم کے اندر یہی جھگڑے ہیں، یہی باتیں ہیں۔ ایک فرقہ ایک کو کہے گا تم کچھ بھی نہیں ہو، وہ اس کو کہے گا تم کچھ بھی نہیں ہو۔ توجہ سے سنیں اس آیت کو، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہود و نصارہ والی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی نفی میں لگے ہوئے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، خدا قیامت میں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اسی اختلاف میں۔ لیکن خوب قیامت میں تو فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا ملے گی ان کے اعمال کی۔ خدا نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا ہے، اس جھگڑے کو خدا نے دنیا میں ہی مٹا دیا ہے آخرت سے پہلے۔ اب آئے سورہ مائدہ میں، یہ آیت ذہن میں رکھیں، اصل جھگڑا بہت سیدھی سیدھی آیت ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، معنی یہ بنتا ہے یہودیوں کا موقف ہے مسیحی عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے، یہ حق پر نہیں ہے، یہ غلط ہیں، یہ باطل ہیں، یہ گمراہ ہیں، فلاں و فلاں۔ اب آئیں سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 68 میں جو پڑھ رہے تھے، یہ دونوں آیات مل کر ایک مضمون کو تشکیل دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیا 68 میں فرمایا کہ قل، اے رسول، یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں یہود و نصارہ، ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ہیں، آپ ان دونوں کو کہہ دیں، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ دونوں سنو، دونوں فرقے سنو تم، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو۔ اے رسول آپ اعلان کریں، جھگڑا ختم کریں ان کا، مناظرہ ان کا، آپ ان کو کہہ دیں کہ تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو۔ ابھی تو اس جھگڑے میں ہو گئے، یہود کا کہنا ہے نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، نصرانی کا کہنا ہے یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا اعلان، اللہ کا فرمان ان کو سنائیں کہ تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو۔ حتیٰ، توجہ فرمائیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم اللہ کا دین، اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے اس وقت تک تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو۔ انجیل میں خدا نے جو نظام بنایا ہے الہی، وہ تم نے قائم نہیں کیا نصرانیوں نے، اور تورات میں جو خدا نے الہی نظام پیش کیا وہ یہود نے قائم نہیں کیا، اور قرآن میں جو خدا نے نظام پیش کیا وہ دونوں نے قائم نہیں کیا۔ اور مناظرہ اس بات پر ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو، ہم حق پر ہیں، تم دین سے باہر ہو، وہ کہہ رہے نہیں ہم حق پر ہیں، تم دین سے باہر ہو۔ اللہ کا بیچ میں حکم کیا ہے؟ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس قسم کے جھگڑے میں، اس قسم کی فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو نفی کرنے والے فرقے سن لیں کہ جب تک اللہ کا آئین، اللہ کا نظام یہ قائم نہیں کرتے جو ما انزلہ قرآن میں اور آسمانی کتابوں میں ہے، اس وقت تک یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ لستم علی شیء، تم دونوں ہیچ ہو، تم دونوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ فضول جھگڑے آپس کے چھوڑ دو تم۔ اب آج ہو بہو وہی جھگڑا شیعہ اور سنی میں ہے۔ شیعہ کے نزدیک سنی کچھ نہیں ہے، سنی کے نزدیک شیعہ کچھ نہیں ہے۔ نہ سنی نے اپنے ملک میں نظام الہی قائم کیا ہے، نہ شیعہ نے، اور ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا کیا فرمانا ہے کہ تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو، حتیٰ تقیموا، جب تک تم اقامہ نہیں کرتے نظام خدا جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو۔ اور حقیقت یہی ہے، آج دونوں ایک جیسے ہیں، رسومات میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، جمہوریت میں متفق ہیں دونوں۔ عجیب بات ہے، رسمیں ایک دوسرے کی، جھگڑا کس بات پر ہے کہ ہاتھ کھولیں یا ہاتھ باندھیں، ہوبا
لیکن جب جمہوریت میں جاتے ہیں سامریت کے پیچھے، پھر نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ہی پارٹی میں ہیں دونوں، ایک ہی پارلیمنٹ میں ہیں دونوں، ایک ہی سسٹم میں ہیں دونوں۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے نظام میں، اللہ کے نظام سے ہٹ کر طاغوتی نظام میں تمہارے اندر اتحاد ہے، اور مذہبی رسموں میں تم ایک دوسرے کے خلاف ہو، مذہبی رسومات میں ایک دوسرے کے خلاف ہو تم، ورنہ ووٹ ایک ہی آدمی کو دیتے ہو، ایک ہی ساتھ یہ سارے کام کرتے ہو۔ لستم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہو تم خدا کے نزدیک، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، جو بھی ہو تم، جس قوم و فرقے سے تعلق ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ لیکن ہوگا کیا کہ یہ ابھی بھی اللہ کے دین و نظام الہی کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے اندر طغیان و طاغوتیت بڑھتی جائے گی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثر کے اندر اضافہ ہوگا طغیان، جو کچھ قرآن میں آیا ہے دین میں، اس کی وجہ سے ان کی طغیان و طاغوتیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے رسول افسوس نہ کریں، اس قوم پر افسوس مت کھائیں جس قوم نے دین کی طرف پشت کر دی ہے، جس قوم نے دین کے نظام کو، اللہ کے نظام کو ٹھکرا دیا ہے، آپ افسوس نہ کریں ان کے اوپر، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کب مسلمان کچھ ہوگا؟ جب اللہ کا نظام قائم کرے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لستم علی شیء، یہ عمومی خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، لستم علی شیء۔ بس یہ جھگڑے آپس میں یہ چھوڑ دیں، آئین خدا، قانون خدا، نظام خدا برپا کریں، جو نہیں کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے ممالک ہیں اس وقت، 57-58 ممالک مسلمان ہیں جن سب پر طاغوتی مہرے، کاش کہ خود مثلا پاکستان میں یا عرب ملکوں میں کوئی عرب طاغوت ہوتا، طاغوت ہی ہوتا لیکن ہوتا مقامی، لوکل طاغوت۔ طاغوتیت بھی ہے، اور بدترین طاغوتیت یہ ہے کہ مغربی طاغوتیت کے مہرے اور نوکر ہیں، یہ بدترین طاغوت ہیں یہ، اور اتنی مسلمان ملت ان ممالک کے اندر موجود ہے، اس کو آپس میں لڑایا ہوا ہے، شیعہ کو سنی کے ساتھ، سنی کو شیعہ کے ساتھ، شیعہ کو شیعہ کے ساتھ، سنی کو سنی کے ساتھ۔ اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ کے ساتھ لڑانے کے لیے، تاکہ یہ جھگڑا ختم نہ ہو، ہمیشہ اسی طرح رہے، اور طاغوت ان کے اوپر مسلط رہے، طاغوتی مہرے ان کے اوپر مسلط رہیں۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ لستم علی شیء، تم ابھی مسلمان، ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، ایک ارب سے زیادہ آبادی، کچھ بھی نہیں ہے، لستم علی شیء، اور حقیقتاً دیکھ لے کہ واقعاً کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شیعہ کو دیکھ لیں، پاکستان میں 5 کروڑ شیعہ ہیں، کچھ ہیں، کچھ سمجھے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہے ان شیعوں کو؟ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو۔ ڈرتا ہے کوئی پاکستان میں شیعوں سے؟ کوئی ڈرتا ہے؟ کوئی کتراتا ہے؟ کوئی گھبراتا ہے کہ یہ 5 کروڑ ہیں، اگر یہ 5 کروڑ ایک صدا ہو جائیں، ایک آواز ہو جائیں، ایک قدم ہو جائیں، تو یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں گھبراتا، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نام اپنا شیعہ رکھا ہوا ہے، مذہب ان کا جنتری ہے، ہندوستانی مذہب ہے ان کا، ورنہ آپس میں دین الہی پر متفق نہیں ہیں، آئین الہی پر متفق نہیں ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، چھتریاں بنی ہوئی ہیں، ان چھتریوں کے نیچے ہر ایک نے چند افراد جمع کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح ملت بے حیثیت و بے شخصیت بنا کے رکھ دی ہے۔ عمومی طور پر مسلمان کچھ بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں، کوئی بھی نہیں سیٹھتا۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلومات عامہ ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہیں، یہ تو پتہ ہے کہ کل ملک کتنے ہیں دنیا میں؟
خوب اتنے ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں، 200 کتنے 260 کے بعض ایسے ممالک ہیں، یہ تعداد جو اناؤنس کی جاتی ہے یہ وہ ہیں جو اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہیں. بعض ممالک ہیں جو اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، یا انہوں نے خود اپنی رجسٹریشن کینسل کروائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا، یا اقوام متحدہ نے ان کو ایز اے ملک ابھی قبول نہیں کیا ہے. اس طرح کے ممالک ہیں، لیکن 260 سے زیادہ بن جاتے ہیں مجموعی طور پر ملک جغرافیائی لحاظ سے زمین کے اوپر. اتنے ممالک کے اندر کتنے ملکوں کے اندر بحران ہیں، جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے. ان میں سے 57 ملک تقریباً بنتے ہیں مسلمان، باقی سب 200 غیر مسلمان ملک ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بحران، قتل و غارت فقط مسلمان ممالک میں ہے. کسی غیر مسلم ممالک میں قتل و غارت کا بازار گرم نہیں ہے، نہ آپس کا جھگڑا ہے، نہ ممالک کی آپس میں لڑائی ہے، نہ قوموں کی آپس میں لڑائی ہے، نہ ملتوں کی آپس میں لڑائی ہے. ہر ملت، مثلا چائنا اتنی بڑی ملت ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ان کا کسی ملک کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں ہے، آپس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی کا. یورپی ممالک اتنے زیادہ ہیں، آپس میں بھی جھگڑا نہیں ہے، ان کے اندر قوموں میں بھی جھگڑا نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار ہوتے ہیں چھوٹے موٹے حادثات، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ 20 سال 30 سال مسلسل ایک قوم کے اندر قتل و غارت ہو، یہ صرف مسلمان ممالک میں ہے، صرف مسلمان ممالک میں. اور تمام مسلمان ممالک میں کم و بیش چند ملک ہیں جن کو انہوں نے خود محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کی باری بعد میں آنے والی ہے، اور وہ ہیں جاوا کنٹریز. جاوا کنٹریز یہ سیالکوٹ کی طرف ہیں، یہ گجرانوالہ سے آگے. کن ممالک کو جاوا کنٹریز کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، گینیز بک میں آپ سب کا نام آنا چاہیے معلومات عامہ کے لحاظ سے. انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ سارے ممالک جو جاوا کنٹریز میں آتے ہیں، مسلمان ملک ہیں. انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. ملائیشیا مسلمان ملک ہے، ترقی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے جس نے مادی ظاہری ترقی اچھی کی ہے. ان ممالک کو ابھی انہوں نے خود رکھا ہوا ہے، سیو رکھا ہوا ہے کہ ان کی باری بعد میں آنے والی. البتہ شاید نہ آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم عرصے میں ان ممالک میں خدا نخواستہ اسلام ختم ہو جائے گا. ان کو دیمک کی طرح چاٹ کے ختم کیا جا رہا ہے، اور ان میں عیسائیت کی تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے، اور عملی طور پر ایسا ہی ہے. ان ممالک میں دین کی بنیاد مضبوط نہیں ہے. انڈونیشیا میں کچھ بہتر ہے ملائیشیا سے، لیکن ملائیشیا صرف انڈسٹری میں ترقی کرتا جا رہا ہے، فیکٹریاں زیادہ لگاتا جا رہا ہے. مذہب نہ شیعہ نہ سنی، آہستہ آہستہ یہ بے خبر ہوتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا دین سے ہی آہستہ آہستہ لا تعلق ہوتا جا رہا ہے، اور مشنری تنظیمیں بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں. ان کے اپنے دینی مدارس نہیں ہیں، اپنے علماء نہیں ہیں، اپنے کو مضبوط ان کا دینی سلسلہ نہیں ہے، لہذا مضبوط جڑیں نہیں ہیں وہاں پر. مغربی تہذیب تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے ان ممالک کے اندر. ان ممالک میں انہوں نے امن رکھا ہوا ہے، چند ممالک میں، باقی سارے جہان اسلام میں آگ لگائی ہوئی ہے. انہوں نے سب کو فتنوں میں اور بحرانوں میں ڈالا ہوا ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ایشو چھیڑا ہوا ہے. شیعہ کو شیعہ، شیعہ کو سنی، سنی کو سنی کے ساتھ آگ لگائی ہوئی ہے. اور یہ ممالک اتنی زیادہ، مسلمانوں کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. تیل اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ ہے جس کے پاس انرجی پاور موجود ہے. انرجی دنیا کی بڑی طاقت ہے اس وقت. اگر انرجی نہ ہو، جنگی مشینری بھی فیل ہے، کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا، کوئی ٹینک نہیں چل سکتا، کوئی توپ نہیں چل سکتی، کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی، کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، کوئی راکٹ فضا میں نہیں جا سکتا. سب کچھ یہیں ٹھپ ہو جائے گا.
اور انرجی کا سب سے بڑا منبع مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس انرجی کے منبع کے اوپر انہوں نے اپنے نوکر بٹھائے ہوئے ہیں، ہیڈ لیبر، کہیں ملک عبداللہ بٹھایا ہوا ہے، کہیں پر وہ فلاں خلیفہ بٹھایا ہوا ہے، کہیں کیا بٹھایا ہوا ہے، تاکہ یہ مغرب کے لیے انرجی کے ذخیروں کی حفاظت کریں اور نکال کے ان کو دیتے رہیں۔ مسلمانوں کی عملی حالت کیا ہے اس آیت کے بقول کہ لیسو علی شیء، آج مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، لیسو علی شیء، اور بہت افسوسناک ہے، کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ علامہ اقبال کا درد یہی تھا کہ اتنی بڑی جمعیت یہ کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ جو پورے جہان کی امامت کر سکتے ہیں، پوری کائنات تسخیر کر سکتے ہیں، اور جن کو خدا نے فریضہ یہی دیا ہے، ایک فصل آگے آ رہی ہے کہ ہمارا فریضہ صرف اپنے ملک میں نظام الہی قائم کرنا نہیں ہے، مسلمان کا الہی و دینی فریضہ غلبہ ہے پوری دنیا و کائنات کے اوپر، نظام الہی کا غلبہ، یہ آخری ماموریت ہے مسلمانوں کی، جس کا نام ظہور رکھا ہے۔ ظہور غلبہ کو کہتے ہیں، پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے، جنتری والا معنی نہ کریں ظہور کا، آنکھ مچولی نہیں ہے، امامت آنکھ مچولی کا کھیل نہیں ہے کہ میں چھپتا ہوں تم ڈھونڈو، اس وقت آنکھ مچولی بنایا ہوا ہے آپ نے۔ یا انجمن حجتیہ یہ مہدویت کے نام پر جو بہت پرچار کرتے ہیں امام زمانہ کا نام کا، انہوں نے کیا کلاسوں میں درس دیتے ہیں کہ امام زمانہ پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں، اب آپ ڈھونڈو، برموڈا جاؤ، گرین لینڈ میں جاؤ، ادھر جاؤ، مسجد میں جاؤ، جمکران میں جاؤ، براسا میں جاؤ، ادھر جاؤ، دیکھو کہاں ہیں، یعنی جیسے معاذ اللہ ایک کھیل ہے، آنکھ مچولی ہے۔ امام نے کہا میں چھپتا ہوں، مجھے ڈھونڈو میں کہاں ہوں، ابھی سب ڈھونڈ رہے ہیں میرے امام کہاں ہیں۔ نہ عزیز من، یہ نہیں ہے معنی، امامت ہے، امامت نظام الہی ہے، و امامت عالمی نظام الہی، و مہدویت عالمی نظام الہی کا عالمگیر نظام کا نام ہے۔ امام چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ انجمن حجتیہ ان کو تلاش کرے، امام منتظر ہیں کہ یہ ملت خرافات سے نکل کر تیار ہو کے لشکر بنے تاکہ دین کو غلبہ دیں، ظہور دین ہو، ظہور نظام امامت پوری دنیا پر۔ اور جو پاکستان میں ہی قبول نہیں کرتا امامت کو، وہ عالمی نظام امامت کیسے قبول؟ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا کوئی وقار، کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں ہے کسی کے نزدیک، کوئی ڈرتا نہیں ہے، کوئی سیٹھتا نہیں ہے مسلمانوں کو، کیوں کہ لیسو علی شیء۔ قیمت کیسے بنتی ہے مسلمان کی؟ دین کے نظام کے قیام سے، نظام جمہوریت کے قیام سے مسلمان کبھی بھی کچھ نہیں بن سکتا، پھر بھی لیسو علی شیء۔ جمہوریت جو ان کا بہت ہی آئیڈیل نظام ہے، اگر مسلمان 100% جمہوریت قائم کر لیں پھر بھی لیسو علی شیء۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا نظام قائم نہیں کیا۔ وہ قرآن فرما رہے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، لستم علی شیء، اور اے مسلمانوں تم بھی لستم علی شیء، جب تک تم ما انزلہ کو اقامہ نہیں کر لیتے، جب تک تم اللہ کا نظام قائم نہیں کر دیتے، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام خمینی نے یہ نقطہ آ کر دنیا کو بتایا، یہ قرآن سے، اب توجہ کریں، قرآن کے یہ سری آیات ہیں، لیکن ہماری قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ راز بن گئے ہیں۔ بعض تعجب کرتے ہیں کہ عجیب قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے استاد بزرگوار وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں قرآن کی آیت کا ایک حوالہ دیا یا اس کتاب کا ترجمہ نقل کیا، خود آیت نہیں نقل کی، اس کا مفہوم بیان کیا۔ اور ایک مولانا آئے مقدس نما و مقدس معاب، مقدس معاب بہت خطرناک ہوتے ہیں، امام خمینی نے بھی فرمایا کہ ان کے شر سے بچو۔ یہ جو تقدس فروش ہیں، مقدس ہوتے نہیں ہیں، اپنے اوپر تقدس کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اندر شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو واقعاً مقدس ہیں، مقدسین ہیں، وہ قابل احترام ہیں، وہ بڑا سرمایہ ہیں، جو حقیقتاً مقدس ہیں، جن کی روح مقدس، جن کا جان مقدس، جن کا عمل مقدس، جن کی ذہنیت مقدس، جن کے راستے مقدس، چونکہ دین کا راستہ ہی تقدس کا راستہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں
تقدس فروش دکاندار جنہوں نے تقدس، ایک مولانا بتا رہے تھے، میں ایک علاقے میں گیا، وہ مولانا زیادہ اہل عمل نہیں تھے، لاپرواہ قسم کے مولانا تھے، اور گئے ایک علاقے میں، دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے، اس سے لوگ بڑے متاثر ہیں، اس کے تقوی سے، اس کے زہد سے، اس کے تقدس سے لوگ بہت متاثر ہیں. اور یہ مولانا اس نے گیا، یہ کہتا ہے میں نے بہت زور مارا، لوگ میری طرف آتے نہیں تھے اور سب اسی کے پاس جاتے تھے. سمجھایا بھی ان لوگوں کو کہ بھائی میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، اس کو چھوڑو، میری طرف آؤ، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. کہتے ہیں آخر میں، یہ خود سنا رہے تھے، کہتے ہیں آخر میں نے ارادہ کیا کہ اگر اس نے اپنا تقوی سے لوگوں کو متاثر کیا تو میں بھی اب اپنا تقوی لوگوں کو دکھاتا ہوں، اب میں بھی اپنے تقوی کا اظہار کرتا ہوں، جس طرح بنو امیہ اپنے تقوی کا اظہار کرتے تھے. بنو امیہ بہت زبردست تقوی کا اظہار کرتے تھے. ولید ان میں سے ایک تھا متقی، شراب پی کے آ کے تقریر کرتا تھا تقوی کے اوپر، اور صبح کی نماز پڑھانے آیا، 4 رکعت پڑھا دی اس نے نشے میں. امام جماعت نے، بنو امیہ کے امام جماعت نے نشے میں 4 رکعت نماز پڑھا دی. اب لوگ ہوش میں تھے، یہ امام نشے میں تھا. لوگوں نے پوچھا کہ یا امام یہ 4 رکعتیں پڑھا دی ہیں، تو نشے میں کہتے ہیں کہ کم ہیں اور پڑھا دوں، 4 کم ہیں، تھوڑی اور پڑھوں میں تمہیں. اب اس طرح سے بعض ہیں تقوی اپنا لباس طاری کر لیتے ہیں، مقدس مآب. اس طرح کا ایک مقدس مآب، تقدس فروش، مقدس نما، یہ آیا ان بزرگوار کے پاس، اس استاد معظم کے پاس، اور آ کر ان کو بہت برا بھلا کہا کہ یہ تم کیسی باتیں لکھتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، وہ کیا کرتے ہو. یہ سنتے رہے. سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بزرگوار یہ چیز جس پر آپ اعتراض کر رہے ہو یہ تو آیت قرآن ہے. تو کہنے لگے کہ اب حد یہ ہو گئی ہے کہ تم قرآن پر بھی جھوٹ مانتے ہو، کہاں قرآن میں یہ آیت موجود ہے. وہ آیت بھی یہ تھا، مضمون یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کلام میں لکھا ہوا تھا کہ مثلا لفظ شراب جو عموماً استعمال کرتے ہیں، جیسا امام خمینی نے بھی اپنے شعروں کے اندر وہ لفظ استعمال کیا ہے، تو قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. بہشتیوں کو خدا پاکیزہ شراب سے مراد یہ نہیں نشہ آور، شراب یعنی مشروب، پی جانے والی چیز. خوب اس کا ذکر کیا ہے سورہ واقعہ میں، سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور یہ مقدس مآب چڑھا ہوا تھا، بگڑا ہوا تھا کہ اب آپ قرآن پر بھی تہمت لگاتے ہیں کہ قرآن میں بھی شراب کا لفظ آیا ہے. تو انہوں نے قرآن نکال کے دیا کہ یہ ہے، دیکھو یہ قرآن کے اندر موجود ہے. انکار کر دیا، کہا میں اس قرآن کو ہی نہیں مانتا جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، لفظ شراب جس کے اندر ہے، میں اس قرآن کو ہی، کہا تم نے خود لکھ لیا ہے، یہ میرے قرآن میں. یعنی مقدس مآب نے زندگی میں قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. اگر پڑھا ہوتا اس نے قرآن تو اس کو اتنا پتہ ہوتا کہ یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے. عزیزان، یہ آیات کتنی صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے. امام خمینی نے انہی آیات کو آ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہر امام خمینی کے ہر جملے کے ساتھ آیت قرآن ہوا کرتی تھی، اور یہی آیات قرآن جن سے دوسرے فالے نکالتے تھے، امام نے ان کے معنی کیے، امام نے ان کو بیان کیا، ان کا مفہوم بیان کیا. وہ دوسرے فالے نکالتے تھے ان سے، شادی کی، کاروبار کی، دکانوں کی، سفر کی، ٹکٹ کی، فلاں کی، کہ آج پکائیں کیا. مثلا یہ ایک کام جو طالب علم کرتے ہیں کہ قرآن سے استخارہ نکالو کہ آلو پکائیں یا انڈے پکائیں. قرآن سے یہ استفادہ کرتے ہیں روز. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ. یہ آیا اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اہل کتاب کچھ بھی نہیں ہو، واقعاً بے قیمت ہو، بے حیثیت ہو، جب تک دین الہی و نظام الہی تم قائم نہیں کرتے. سورہ یونس میں، سورہ توبہ میں، سورہ اعراف کے بعد سورہ مبارکہ توبہ آیت 33.
ابھی یہ مطلب جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہی آیا اتفاقاً سورہ توبہ کی ہے کہ یہ انشاءاللہ الگ ایک پوری فصل کے طور پر بیان کریں گے کہ دین کا ہدف فقط یہ نہیں ہے کہ ہم چند نیکیاں کر لیں یا ایک علاقے میں دین کا نظام قائم کر لیں یا اپنے ادارے و مدرسے و مسجد میں چند اچھا ماحول بنا لیں. نہ، ہدف دین عظیم ہے، بڑا ہے. پورا عالمی نظام جب تک الہی نہیں ہو جاتا دینداروں کا فریضہ مکمل نہیں ہوا. سورہ توبہ آیا 32 اور 33 میں دو نظریے بیان کیے جا رہے ہیں. دو نظریے یہ ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یا کہیں دو پلاننگ، دو منصوبے ہیں، ایسے منصوبے جو آپس میں آمنے سامنے ہیں. ایک منصوبہ شیطانی بے دینوں کا منصوبہ، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، دین الہی اس کو ختم کر دیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، افواہوں سے دین خدا و چراغ الہی کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے، خدا مانے ہیں، خدا کو پسند نہیں کہ نور خدا بجھ جائے، ختم ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بے شک کافروں کو ناگوار گزرے، لیکن اللہ کا ارادہ نور خدا و نظام خدا کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اس کے بعد آیا 33 میں ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، خدا وہ ہستی ذات ہے جس نے اپنے نور کو بچانے کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا ہے. وہ اہتمام یہ ہے کہ اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، وہ ہدایت دے کر بھیجا، بالہدا ہدایت کا منشور، اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان، افکار و نظاموں کے اوپر اس نظام کو غلبہ عطا کریں. اس کے غلبہ کے لیے خدا نے یہ دین عطا کیا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے گا، سخت ہے ان کے لیے غلبہ دین الہی. اس آیت میں ابھی جس فصل کے لیے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے وہ یہ کہ نظام الہی کو چھوڑنا، ترک کرنا، معذاللہ نظام طاغوت کو ترک کرنا، انکار کرنا، یہ فریضہ ہے مومن کا، واجب ہے. اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور طاغوتی نظام کو ترک کرنا، طاغوتی نظام کو ختم کرنا، طاغوتی نظام کے مقابلے میں اللہ کا نظام قائم کرنا. اس آیت میں صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین و ہدایت کا نظام بھیجا ہے تاکہ دین غالب آ جائے. تمام طاغوتی نظاموں کے اوپر غلبہ دین کا ہونا ضروری ہے. ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، ان کو قبول نہیں کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کو ماننا نہیں ہے، قبول نہیں کرنا. ان کے اوپر غلبہ اسی صورت میں ہے کہ جب ان کا آپ انکار کریں گے. ایک مشکل کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ایک مشکل تمہیں پیش کیا آئے گی کہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو طاغوتی نظاموں میں رہنے کا جواز دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ہبر اور راہب، ہبر عالم یہود کو کہتے ہیں اور راہب عالم نصرانی عالم. عیسائی عالم کو راہب اور یہودی عالم کو ہبر کہتے ہیں، ہے کے ساتھ، ہے جیم والی. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، خیال رکھنا اے مومنوں کہ یہ یہود کے بعض علماء و راہب نصرانی علماء یہ حرام خور ہیں. اے مومنوں یہ توجہ رکھنا کہ یہود کے علماء و نصرانی علماء حرام خور ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خدا کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. رنگ دینی ہے، لباس دینی ہے، حلیہ دینی ہے، عمل شیطانی ہے. دین کے لبادے میں لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں کیونکہ حرام خور ہیں. یہ حرام خوری بڑا اثر دکھاتی ہے.
سید الشہداء نے خطبہ دیا خطبۃ المنا، اس میں علماء اسلام کو اکٹھا کیا، اس زمانے کے امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے جو علماء تھے ان علماء کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے انہیں امام نے خطبہ دیا، مفصل خطبہ دیا، اور یہی آیات پڑھی قرآن مجید کی جن کے اندر علماء یہود و علماء نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ آیات کی طرف توجہ رکھیں۔ پہلا پلان یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یریدون، کفار مشرکین دشمنان دین، وہ یہ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ نہ، نور خدا بجھے گا نہیں بلکہ اپنے کمال تک پہنچے گا، اور اس کے لیے خدا کا پلان یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو دین و ہدایت کا منشور دیا ہے تاکہ پوری دنیا پر اس کو غلبہ عطا کریں۔ طاغوتی نظاموں کو ختم کرنا ہے، یہ فریضہ ہے مومن و مسلمان کا، و امت کا، و رسول کا۔ طاغوتی نظاموں کا سرنگونی اور الہی نظام کا غلبہ۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اس راہ میں ایک مشکل یہ ہے کہ اے مومنو یاد رکھنا کہ علماء یہود و علماء نصارہ یہ حرام خور ہیں، حرام لوگوں سے پیسے لے کر یا حکومتوں سے پیسے لے کر دین فروشی کرتے ہیں، دین کو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، دین کو بگاڑتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، اور صد از دین خدا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ سید الشہداء نے وہ خطبہ دیا منا کا، علماء اسلام کو جمع کیا، اور انہیں فرمایا کہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یزید کے باپ کی حکومت تھی۔ کربلا سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے امام حج میں حاضر ہوئے منا میں، اور وہاں جا کر حج کے دوران علماء اسلام کو جمع کر کے یہ خطبہ دیا، اور قرآن مجید کی وہ ساری آیات پڑھیں جن کے اندر علماء یہود و علماء نصارہ پر لعنت کی ہے، خدا نے سرزنش کی ہے اور ان کو تنبیہ کی ہے اللہ نے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان علماء پر کیوں لعن طعن کی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اور طاغوتوں کے مددگار و معاون تھے، اور لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے یہ لعنت کی ہے۔ اور سید الشہداء نے اس خطبے میں فرمایا کہ یہ لعنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان جیسا کام کرے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ آج جب کہ یہ طاغوت برسر اقتدار ہے، تمہارا کیا رول ہے، تم علماء کا کیا رول ہے یہاں پر طاغوت کے دور زمانے میں؟ یعنی سید الشہداء نے بہت وضاحت کے ساتھ انہیں فرمایا کہ یہ جتنی لعنت ان علماء یہود و نصارہ پر تھی جو طاغوت کے حامی اور راہ خدا میں رکاوٹ تھے، وہ ساری لعنت امام نے فرمایا کہ اگر تم نے طاغوت کے خلاف قیام نہ کیا، وہ تمہارے اوپر بھی ہے وہ لعنت۔ یہ سید الشہداء نے بیان فرمایا۔ توجہ فرمائیں، اسی آیت کے ذیل میں ہے تیسری بات۔ ایک یہ کہ اے ایمان والو خیال رکھنا کہ علماء یہود و علماء نصارہ حرام خور ہیں، یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو دین فروشی کر کے، پیسوں کے بدلے فیسیں لے کر۔ سید الشہداء نے عاشور کے دن ایک خطبہ دیا، بلکہ کئی دفعہ خطبہ دیا، اور عمر سعد حکم دیتا تھا کہ آپ نہ سنو یہ باتیں، امام حسین کی باتیں نہ سنو، ذہن خراب ہوں گے تمہارے۔ جب سید الشہداء بات کریں تو تم ڈھولک بجاؤ، ناچو کودو، بھنگڑا ڈالو، شور شرابہ غل غپاڑا کرو۔ توجہ فرمائیں، جب حق کی بات ہو رہی ہو، غل غپاڑا کرنے والے سید الشہداء نسخہ بیان کر رہے ہیں کہ کون ہیں جو حق کی بات کے دوران دوسروں کو بھی سننے نہیں دیتے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم کیوں یہ کام کرتے ہو، کیوں میری بات نہیں سنتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، لقمہ حرام نے تمہاری عقلوں کو، تمہاری فطرتوں کو نابود کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے میری بات نہیں سن رہے۔ لقمہ حرام اثر دکھاتا ہے عزیزان من۔ امام حسین بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوں، لقمہ حرام وہاں بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ رسول اللہ آ کر دین خدا پہنچا رہے ہو، لقمہ حرام وہاں بھی اثر دکھاتا ہے، اور خصوصاً یہ لقمہ حرام جب کسی عالم کے پیٹ میں چلا جائے پھر بہت برا اثر دکھاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے مومنو، بعض علماء یہود و البتہ یہاں بعض نہیں ہے، ان کثیراً اکثر علماء یہود و علماء نصارہ حرام خور ہیں، حرام کھاتے ہیں یہ،
اس وجہ سے یہ راہ خدا میں رکاوٹ ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب جہنم کی بشارت دو. یہ رسول اللہ کے ایک بڑے انقلابی صحابی کا نعرہ تھا یہ آیت. ان کا نعرہ جھولے لال نہیں تھا. آج کل جتنے پیدا ہو رہے ہیں جھولے لال والے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا نعرہ جھولے لال ہے. کلندری نعرے ہیں ان کے. کلندری بوٹیاں پیتے ہیں، پھر کلندری آلتیں ان پر طاری ہوتی ہیں. کلندری دین ہے ان کا. رسول اللہ کے صحابیوں کا دین کیا تھا؟ قرآنی دین. قرآنی دین، قرآنی نعرے، قرآنی شعار. ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ نعرہ تھا. یہ آیت ابو ذر کا نعرہ تھا. جہاں بھی سرمایہ داروں کو دیکھتے اور ذخیرہ اندوزوں کو دیکھتے، ابو ذر جو اس زمانے میں زیادہ ہو گئے تھے، خصوصاً خلیفہ سوم کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے تھے یہ لوگ جنہوں نے سرمایہ جمع کیا ہوا تھا. جہاں بھی یہ بیٹھے ہوتے ابو ذر گزرتے ہوئے نعرہ لگا دیتے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جن لوگوں نے سونا چاندی جمع کر رکھا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی بشارت دو. اور اتنے تنگ پڑ گئے تھے مدینے کے سرمایہ دار، انہوں نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ انقلابی صحابی رسول اللہ کا ہمیں چھیڑتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں نعرے سناتا ہے، اس کو یہاں سے نکالا جائے. ابو ذر کو جلا وطن کر دیا گیا شام میں، لبنان میں، یہ موجودہ وادی بقا. یہاں پر چونکہ شام میں معاویہ کی حکومت تھی، اسے کہا گیا کہ یہ صحابی آیا ہے، یہ بڑا انقلابی ہے، جذباتی ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے کرنے ہیں تم نے. انہوں نے اپنی طرف سے پہاڑی علاقے میں، یہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، اس پہاڑی علاقے میں ابو ذر کو بھیج دیا کہ یہاں ابو ذر کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ابو ذر گئے جلا وطنی کی زندگی میں، اور جلا وطنی میں جا کر ابو ذر نے کیا کام کیا؟ ابو ذر نے وہاں پر انقلاب الہی و تشیع و حب علی کا ایسا بیج بویا جو آج تک سرسبز ہے. آج تک یہ ابو ذر کا پاکستان میں کلندروں کا بویا ہوا بیج ہے، جھولے لال پیدا ہوتا ہے. لبنان میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے عزیز من، اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہاں سے حزب اللہ جو پھوٹے گی وہ جھولے لال حزب اللہ ہوگی. یہاں سے لبنان سے ابو ذر والی حزب اللہ نکلے گی. ابو ذر انقلابی حزب اللہ، جھولے لال حزب اللہ اور حزب اللہ ہے، اور ابو ذر والی حزب اللہ اور حزب اللہ ہے. باہر کیف حضرت ابو ذر نے وہ بیج بویا، اور پھر شام کے امیر نے، معاویہ نے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ یہ صحابی یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ تو عنقریب یہ علاقہ اس میں قیام و انقلاب آ جائے گا، اس کو واپس کرو اپنے پاس، بولو مجھ سے قابو نہیں آتا. پھر حکم ملا کہ اس کو سختی کے ساتھ اور شکنجے کے ساتھ واپس کیا جائے، اور شکنجہ دے کر ابو ذر کو واپس مدینے پہنچایا گیا، بہت ہی دردناک حالت میں جناب ابو ذر کو. لیکن ابو ذر نے اسی طرح، توجہ کریں، جب ابو ذر واپس مدینے پہنچے اور اونٹ سے اترے، ننگے اونٹ پر بٹھا کر لے جایا گیا پلان کے بغیر. اتنی کوسوں فرسخ اور میل دوڑا کر اونٹ کو لے جایا گیا، اور جب ابو ذر اترے وہاں پر تو رانوں کا گوشت گل چکا تھا، اٹھنا مشکل ہو رہا تھا ابو ذر کے لیے. لیکن انہی نحیف ٹانگوں کے ساتھ، دکھتی ٹانگوں کے ساتھ، چھالے پڑے ہوئے ابو ذر کے جسم پر. اور اس وقت بھی ابو ذر نے ہائے وائی نہیں کہا کہ مجھے پھوڑا نکل آیا، مجھے پھنسی نکل آئی، مجھے یہ نکل آیا، مجھے سر میں درد ہو گیا. نہ، اب توجہ کریں کہ دونوں رانوں کا گوشت گل چکا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت سہارا دیا امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے، سہارا دے کے کھڑا کیا جناب ابو ذر کو. اور کھڑا ہوتے ہی انقلابی کی زبان سے پھر نکلا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. پھر انہیں ربضہ بھیج دیا گیا، کہا ربضہ اور بائیکاٹ کہ ابو ذر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہونے چاہیے. خوب یہ کردار ہیں. ایک وہ کردار ہیں کہ راہب و حبر، حرام خور. حرام خور یہ دین خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں.
دو منصوبے پہلے ذکر کیے قرآن نے. ایک یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانے کا منصوبہ. دوسرا منصوبہ غلبہ دین خدا، اللہ کے دین کا غلبہ پوری کائنات کے اوپر، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے. لیکن اس میں مشکل حرام خوروں کی ہے. حرام خور مشکل ڈالیں گے بیچ میں. حرام خور جو حکومتوں سے لیتے ہیں کچھ سید الشہداء کے بقول، اور وہ نوالا انہیں حق کی بات سننے نہیں دیتا اور انہیں حق کی بات قبول کرنے نہیں دیتا. بھلے وقت ہمارا تمام ہے یہاں پر، باقی بات بعد میں کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.